بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کا دعا کرنا بہت پسند ہے۔ دنیا میں کسی شخص سے بار بار کچھ نہ کچھ مانگا جاتا رہے تو وہ کتنا بڑا سخی ہو، بالآخر تنگ ہو کر ناراض ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے، اس سے بندہ جتنا زیادہ مانگے گا اللہ تعالیٰ اس سے اتنا ہی زیادہ خوش ہوگا، بلکہ حدیث میں یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے مانگنا نہیں کرتے اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ پھر یہی نہیں کہ دعا میں اپنے مقصد کے حصولوں کا ذریعہ ہے، بلکہ وہ ایک مستقل عبادت ہے، یعنی دعا اپنی ذاتی اور دنیاوی مقصد کے لیے مانگی جائے وہ بھی عبادت شمار ہوتی ہے، اس پر ثواب ملتا ہے، اور جتنی دعا مانگی جائیں اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف تنگی اور مشکلات کے وقت ہی دعا مانگی جائے، بلکہ خوشحالی اور مسکراتے وقت بھی دعا مانگنی چاہیے۔ حدیث میں یہ ہے کہ جو شخص یہ چاہے تنگی کے وقت اس کی دعا قبول ہو تو اسے چاہیے کہ خوشحالی کے وقت دعا کی کثرت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وعدہ فرمایا ہے، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ غلط نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کے یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے کہ وہ ضرور پوری ہوگی۔ البتہ قبولیت کی صورت مختلف ہوتی ہے، بعض اوقات وہ چیز مل جاتی ہے جو مانگی نہیں جاتی، اور بعض اوقات وہ چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں بندے کے لیے مناسب یا فائدہ مند نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ بہتر اور مفید چیز دنیا یا آخرت میں عطا فرما دے۔ اسی طرح ہر دعا کے 3 فائدے ہیں۔ نمبر 1، دعا کی قبولیت سے مراد پوری ہوتی ہے۔ نمبر 2، ہر دعا پر ثواب ملتا ہے۔ نمبر 3، دعا کی کثرت سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر اگرچہ دعا مانگنے کے آداب میں یہ بات داخل ہے کہ قبلہ رخ ہاتھ اٹھا کر زبان سے دعا مانگی جائے اور پہلے ثنا اور درود شریف پڑھا جائے، لیکن ہر اس کا موقع نہ ہو تو اس کے بغیر بھی دعا جائز ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دعا کو اتنا آسان فرمایا کہ وہ تقریباً ہر وقت ہر جگہ مانگی جا سکتی ہے، چلتے پھرتے بھی، کام کرتے ہوئے بھی، اور اگر زبان سے مانگنے کا موقع نہ ہو تو مثلاً بیت الخلا وغیرہ میں تو دل ہی دل میں دعا مانگی جا سکتی ہے۔ پھر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ دعا میں بڑی بڑی چیزیں مانگی جائیں، بلکہ اپنی ہر چھوٹی بڑی حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، یہاں تک کہ حدیث میں یہ ہے کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ لہٰذا اس بات کی عادت ڈالنی چاہیے کہ جب کوئی چھوٹی حاجت بھی پیش آئے تو اللہ کو پکارنا چاہیے۔ کوئی معمولی سی تکلیف ہو تو اس کا لہٰذا بھی اللہ تعالیٰ سے طلب کیا جائے۔ اسی طرح بچے کو جب کوئی ضرورت پیش آتی ہے یا کوئی دنائی تکلیف پہنچتی ہے اور اپنی ماں کو پکارتا ہے، اسی طرح بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کو پکارے اور پکارتا رہے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کرتے، ہر وقت کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے۔ عادت ڈال کر دیکھو، انشاءاللہ اللہ اس سے بہت جلدی ترقی ہوگی۔ آمین یا رب العالمین۔